آج ہم ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے 2026 کی اسلامی پیشین گوئیاں۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ انسانی تفسیریں اور کوششیں ہیں۔ قیامت کا وقت اور اس کی دقیق نشانیاں صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایمان کو مضبوط کرنا اور آخر الزماں کی نشانیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو آخر الزماں کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، وہ آج تیزی سے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی نشانی، بددوؤں کا اونچی عمارتیں بنانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7058 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ننگے پاؤں نہنگے بدو ایک دوسرے سے اونچی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے۔ آج دیکھیے دبئی، ابو ظہبی، ریاض کی آسمان چھوتی عمارتیں جو کبھی بنجر صحرا تھے۔ دوسری نشانی، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 میں ہے کہ وقت سکڑ جائے گا، مہینہ ہفتے جیسا، ہفتہ دن جیسا لگے گا۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دن کیسے گزر جاتے ہیں۔ تیسری، پوشیدہ خطرات غیبی دنیاؤں سے۔ آج ٹیکنالوجی اور غیبی قوتیں مل کر انسان کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اب دجال کے فتنے پر آتے ہیں۔ دجال کے جھوٹے معجزات جیسے بارش برسنا، مردوں کو زندہ کرنا، دراصل جنات اور شیطانی قوتوں کی مدد سے ہوں گے۔ We meet in an hour of great trial, but an hour not without light. The storms gather, the night is thick, yet the spirit of free men does not bow. شیخ ابن عربی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ سب وہم اور جناتی ایلوژنز ہوں گے۔ جنات شکل بدل سکتے ہیں، مرنے والے رشتہ داروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ Have you updated your privacy settings? Did you see that viral video? You should buy that. آج کل ایلینز یا اجنبی مخلوقات کی باتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ UFO دیکھنے کے دعوے، حکومتوں کی رپورٹس، کیا یہ جنات کی دنیا کا پردہ اٹھنے کی نشانی ہے؟ قرآن مجید سورۃ الانعام آیت 112 سے 113 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین، انس اور جن ایک دوسرے کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ آخر الزماں میں جنات کی بغاوت اور اثر بڑھ جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں جنات کی 3 سطحیں بیان کرتے ہیں۔ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کوئی خفیہ ایجنٹ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2183 میں بھی آخر الزماں میں جنات کی طاقت بڑھنے کا ذکر ہے۔ اب 2026 کی خاص بات، کچھ تفسیریں کہتی ہیں کہ 2026 سے جنات اور جدید ٹیکنالوجی مل کر انسانی دماغوں پر حملے تیز کر دیں گے۔ جنات کی مادی طاقتیں قرآن میں بیان ہیں، جیسے سورۃ النمل آیت 39 سے 40 میں عفریت کا فوری سفر۔ ممکنہ واقعات 2026 کے آس پاس، استنبول میں بڑا زلزلہ۔ صحیح مسلم حدیث 2894 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے بڑے زلزلوں کا ذکر فرمایا۔ عرب میں ہریالی، حالیہ برسوں میں سعودی عرب کی غیر معمولی بارشیں اور سبزہ، یہ بخاری حدیث 7118 کی تکمیل ہے کہ عرب کی بنجر زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ قرآن سورۃ الیاسین آیت 80 میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ حج اور کعبے کی عظمت ہم سب جانتے ہیں۔ دریائے فرات خشک ہونا، بخاری حدیث 7119 میں ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لڑائی ہوگی اور 100 میں 99 ہلاک ہوں گے۔ آج فرات کا پانی خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے۔ وبائیں، آخری زمانے میں بیماریاں بڑھیں گی۔ صحیح مسلم حدیث 2219۔ کووڈ کے بعد مزید وبائیں انسانوں کو کمزور کرنے کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اب اکانومسٹ میگزین کا 2026 کا کور،
ये कवर अलामती तस्वीरों से भरा है। बीच में बर्थडे केक जिस पर 250 लिखा है, अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तरफ इशारा। आसपास मिसाइल, टैंक, जंगें, बड़ी गोलियां, सिरिंजें, वजन कम करने की दवाइयां और सेहत के बहरान, रोबोट्स, ड्रोन्स, निगरानी, ब्रेन कंट्रोलर जो वीडियो गेम कंट्रोलर से जुड़ा है, यानी दिमागी कंट्रोल और न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजी, पिघलते बर्फ के क्यूब्स, क्लाइमेट चेंज, एलियंस की अलामतें जो जिन्नात और दज्जाल की फौज से जोड़ी जा सकती हैं। ये तिर्मिजी हदीस 2240 और इब्न अरबी की तफसीर से मिलते हैं। ये नई आलमी तरतीब, निगरानी और कंट्रोल की तरफ इशारा कर रहा है। एक हदीस जो आज पूरी हो रही है। सही मुस्लिम हदीस 2252 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की रान, कोड़ा और जूते का तस्मा उससे बोलेगा कि तुमने ये गुनाह किया। आज एआई, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, जूतों में चिप्स, जानवरों की आवाजों की तर्जुमानी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि रूहानी तौर पर अशिया जिंदा हो जाएंगी और मोमिनों को खबरदार करेंगी। इब्न अरबी की 2026 से मंसूब पेशीन गोइयां, हवाएं जो बीमारियां और जंगें फैलाएंगी, जानवरों की बड़ी हलाकतें, चीचक जैसी बीमारियां, इक्तिसादी अफरा तफरी, लूट मार, खास तौर पर यमन, इराक और सीरिया में, चांद सूरज ग्रहण खून रेजी का बाइस होगा, महंगाई आसमान छूमेगी, हज से खौफ। ये बुखारी हदीस 159 से मिलते हैं। मजीद तफसील, गोलियां फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रोल, रोबोट्स इंसानों की जगह, ब्रेन टेक से सोच कंट्रोल, रॉकेट्स मल्टी डायमेंशनल जंगें, फुरात का सोना और बड़ी तबाही। बुखारी 7119। इब्न खुल्दून मुकद्दमा में समाजी और दिमागी असरात बयान करते हैं। इल्म की कमी। तिर्मिजी हदीस 2653 में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ेगी। आज मालूमात की कसरत लेकिन हिकमत कम। टिकटॉक, शॉर्ट्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एआई एल्गोरिथम्स सोचे पढ़ते हैं, इंतखाब हेरा फेरी करते हैं, सबलिमिनल मैसेजेस। गज़ाली और इब्न खुल्दून ने ऐसे असरात की निशानदही की। अब अहम सवाल, खुद को कैसे बचाएं? दिल की सफाई, नमाज, कुरान तिलावत, जिक्रुल्लाह से, तनकीदी सोच अपनाएं, डिजिटल फितनों से दूर रहें, मजबूत ईमान जो दज्जाल की धोखाधही को भी रद्द कर दे। कुरान सूरतुल हिज्र आयत 79 से 80 में मोमिनों की हिफाजत। सही मुस्लिम हदीस 144 में ईमान की मजबूती पर जोर। सिर्फ इस्लामी मवाद देखें, नमाज कायम रखें, तौबा करें। नतीजा 2026 शायद पैदाइश की तकलीफों जैसा वक्त हो जो इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के सुनहरी दौर की तरफ ले जाए। अल्लाह पर तवक्कुल करें, उम्मीद रखें, सिम्पसन्स या दीगर जाली पेशीन गोइयां रद्द करें। अल्लाह हम सबको ईमान की हिफाजत अता फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।